السلام علیکم۔ اب ہم نے 235 کر لی تھی آیت، 236 سے سٹارٹ کریں گے، 236 سے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضۃ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس سے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یہ اب وہ والے نکاح کی بات کی، کیونکہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایسی کنڈیشن بھی ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی۔ لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو، معلوم جن کو تم نے تامسوہن کہ تم نے ان کو چھوا نہیں، او یا تفریضوا لہن فریضۃ یا مہر مقرر ہو۔ دیکھیں اگر نکاح کر لیا رخصتی نہیں ہوئی تو اس میں جو ہے اگر اس کنڈیشن کے اندر جو ہے طلاق اگر ہو جاتی ہے تو تب کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ تو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق اگر دے دی ہے، طلاق دی ہے تو پھر اس میں جو ہے نا اگر کوئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دے دلا کے جو ہے نا رخصت کرو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، کیونکہ وہ جتنے بھی ٹائم پیریڈ کے لیے وہ عورت اس کے ساتھ منسوب تو رہی نا۔ خوشحال آدمی اپنی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دے، غریب اپنی استطاعت کے مطابق دے، لیکن یہ کہ اچھے طریقے سے اسے دے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیک آدمیوں کے اوپر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اب دیکھیں آگے اور کنڈیشن اللہ نے بتا دی ہے کہ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو۔ دیکھو میں نے مطلب نکاح ہو گیا اور اس میں مہر بھی اگر مہر بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا تھا کہ اتنا یہ مہر دینا ہے، تو اگر طلاق ہو جاتی ہے رخصتی سے پہلے اور مہر لیکن سلیکٹ کیا ہوا تھا تو اس صورت میں نا جو جتنا مہر سلیکٹ کیا ہوا تھا نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدھا دینا ہے مرد نے عورت کو، نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یہ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کر دے وہ مہر آدھا تو ٹھیک ہے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دیں۔ یہ دیکھیں نرمی کی بات عورت کی اور ساتھ ہی مرد کی بھی کر دی کہ اور مرد بھی جو ہے جس کو کہا گیا کہ آدھا تمہیں دینا ہے تو اگر وہ پورا دے دیتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، اس نے اگر نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ، اور اگر تم نے طلاق ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ، اور یہ کہ لَهُنَّ فَرِيضَةً یعنی کہ اور اس میں مہر بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے، تو فَنِصْفُ مَا فَرَّضْتُمْ، تو پھر جو مہر سلیکٹ ہوا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا مرد کو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو ہے عورت معاف کر دیں یا پھر عورت کا جو ولی ہے وہ معاف کر دے۔ وَإِن تَعْفُوا اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اس کا جو ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے تفسیر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جن کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لیں۔
اور پورا مہر دے دیں، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو۔ وَأَن تعفو، اور یعنی تم مرد نرمی سے کام لو تو اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُم، اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اسے جانتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا بتایا ہوا ہے کہ جب آپ نے کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑیں۔ لیکن آج کل کی سوسائٹی میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ نفرت پھیلتی ہے نا، بگاڑ ہی آتا ہے معاشرے میں۔ اگر اس کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اگر طلاق دی جائے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہر کا بھی بتا دیا کہ اگر نہیں رخصتی سے پہلے اگر ہو چکا ہے نکاح جو ہوا ہے، اور اس میں آپ نے جو ہے مہر بھی سلیکٹ کر لیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر بھی دیکھیں پھر بھی کہا ہوا ہے کہ مرد کو کہا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے جو سلیکٹ ہوا ہے مہر اس کا آدھا تم نے دینا ہے، اگر تم پورا دے دو تو اور اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح عورت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی معاف کر سکتی ہے، لے بھی سکتی ہے معاف بھی کر سکتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے معاملات جو ہیں اس کو کور اپ کر رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو، یا پھر اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ ٹائم کے اوپر نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں زور دیا ہے، جو کہ درمیانی نماز ہے، جو کہ عصر کی بنتی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو۔ درمیانی نماز جو ہے نا اس میں تھوڑا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں نا اس کے چھوٹ جانے کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زور دیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چلیں اس آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کون سی آیت ہے؟ 239، اس سے پہلے جو ہے نا وہ جو میں صلاۃ وسطیٰ کا آپ کو بتا رہی تھی اس کی تفسیر یہ لکھی ہوئی ہے۔ وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی ہیں جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ جن مفسرین نے اس نماز کو بیچ کی نماز کے معنی میں لیا ہے وہ بالعموم اس سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں، وہی جو میں نے آپ کو بتایا عصر کی نماز ہی لی جا رہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا لا أَوْ رُكْبَانًا، وہی نا اگر تم امن والی حالت میں نہیں ہو تو بد امنی کی حالت میں تو خواہ تم پیدل ہو، اور رکبانن، یا پھر تم سواری میں ہو، یعنی کہ میں پیدل چل رہی ہوں یا پھر میں سواری میں ہوں، جس بھی حالت میں ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں جو ہوں وہیں اسی حالت میں نماز پڑھ لوں۔ فائزہ امن تم، لیکن یہ کہ جب مجھے امن والی حالت مجھے آ جائے، میری مطلب حالات میرے اچھے ہوں، فائزہ امن تو فذکروا اللہ، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کروں، نماز پڑھوں، کما علمکم، جس طرح کہ اس نے مجھے سکھایا ہے۔ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ مطلب دیکھیں اس میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی، حالانکہ حالت آپ کی بد امنی کی بھی حالت ہو تو تب بھی نہیں چھوڑنی، مطلب حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی حالت اس میں بھی مجھے نماز اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نہیں چھوڑنے کا حکم دیا، بلکہ رخصت دے دیا ہے کہ اگر تم کیا کہتے ہیں سواری کی حالت میں ہو یا پھر تم پیدل ہو تو اسی پیدل چلتے نماز پڑھ لو، سواری میں ہو تو سواری میں ہی وہ جو ہے تم نماز پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، چھوڑنی نہیں ہے۔ لیکن اگر میری حالت ٹھیک ہو جاتی ہے،
امن میں آ جاتی ہوں، میری سچویشن کنڈیشن اچھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں ویسے نماز پڑھوں، ویسے اللہ کا ذکر کروں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. یہ 240 آیت ہے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے جو بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں ان کو کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ساری ہمارے مسائل کے بارے میں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک مسئلے کا پتہ ہے، ہماری ساری پرابلمس کا پتہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مرد جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے ان کی بیویاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا ہے. جو پیچھے جو ہے مرد کے جو وارثین ہیں، مطلب ان کے ماں باپ اگر بہن بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا اگر بھائی فوت ہو گیا ہے تو وہ ان کی بیویوں کو ان کو گھر سے نہ نکالیں کہ بھئی اب تو ہمارا بھائی فوت ہو گیا، تم نکلو یہاں سے. لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی نکلو، وہ تھا وہی نہیں رہا تو تم نکلو. یہاں تک کہ ان سے جو ہے جو بھی اس نے شوہر نے دیا ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، چھت تک چھین لیتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیویوں کو جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کو آپ نے 1 سال، اللہ تعالیٰ نے ٹائم پیریڈ بھی بتا دیا. اور دیکھیں یہ 1 سال کافی ہوتا ہے عورت کو صدمے سے نکلنے کے لیے، کیونکہ جو اس نے اتنے سارا ٹائم گزارا ہوتا ہے تو وہ بہت تکلیف والا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں سے جو ہے وہ اس تکلیف میں سے جو ہے صبر جو ہے عورت کو جو ہے مینٹلی بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 1 سال بتایا کہ اس میں وہ جو ہے اسٹیبل ہو سکتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 1 سال تک جو ہے نفقہ اس کو دیا جائے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر اور ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خود اپنے جو ہے اپنی جان کے بارے میں یا اپنے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے لیتی ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، تو پھر تمہارے اوپر اس کی کو جو ہے نا کوئی ذمہ داری نہیں ہے نفقے کی. اللہ یا پھر اور بھی جو بھی ذمہ داری ہیں وہ تم پر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے خود اپنے بارے میں اپنا فیصلہ اچھے طریقے سے لے رہی ہے. تو اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو کہ چھوڑ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ تو وصیت کر جائیں اپنے پیچھے سے، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعا ٹھکانہ ہو ان کا، الی الحول غیر اخراج، کہ ان کو پیچھے سے نہ نکالا جائے اور 1 سال تک جو ہے ان کو نفقہ دیا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا، جو بھی وہ لیتی ہیں فیصلہ عمل، جو بھی ڈیسیژن لیتی ہیں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں معروف اچھے طریقے کے ساتھ. دیکھیں طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے اس عورت کا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غالب بھی ہے اور زبردست بھی ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقیوں پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے عورت کو طلاق بھی دے دی ہے تو ان کو بھی اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو پرہیزگار ہیں ان کا حق ہے یہ کہ وہ جن کو طلاق دی ہے عورتوں کو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ اپنی آیتیں کھول کھول کے بتاتا ہے، فرماتا ہے تاکہ تم جو ہے عقل کرو، غور و فکر کرو. اس طرح اللہ اپنے کام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ 243 آیت ہے. اسی طرح اللہ اپنے کام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کے کام کرو. یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. 243 کا جو ترجمہ ہے.
تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی بھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں 85۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ صحیح۔ یہ گروہ تھا جو کہ اس ڈر سے نکلا تھا کہ موت کے ڈر سے نکلا تھا، اب اس وجہ سے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی موت دی۔ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی زندگی دی۔ تو اس کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ پھر اب بتایا بھی گیا ہے کہ وہ سورہ مائدہ میں ہے، تو وہاں پہ پڑھ لیں گے۔ یعنی اس سے یہ آیت سے پتہ لگتا ہے کہ موت کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مضبوط قلعوں میں بھی ہوں گے، کہیں بھی چھپے بھی ہوں گے، اگر موت نہیں آنا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ جہاں بھی ہم چھپ جائیں تو وہ اس سے نہیں ہم بچ سکتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی، تم میں سے کون ہے، یقرض اللہ، جو کہ قرض دے اللہ کو، قرض حسنا، اچھا قرض، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ تم میں کون ہے، یہاں سے تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے 80۔ یہ قرض حسن سے مراد خالص نیکی کے جذبے سے بے غرض اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے زیادہ دوں گا، اور یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ بھی آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی چیز، جتنے بھی پیسے دیتے ہیں، آپ کو وہی پیسے بلکہ اس سے زیادہ آپ کو نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ جو ہے نا مل جاتے ہیں آپ کو، تو وہ مل بھی جاتے ہیں، اور دوسری جو نیکی ہے وہ تو علیحدہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض دے تو میں اس کو دگنا کر کے اس کو دوں گا۔ الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے مال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے مال ان سے چھین لیے گئے تھے، ان کے بچوں کو، بیویوں کو جو ہے، بچوں کو جو ہے ان سے چھین لیا گیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے اپنے نبی کو کہ آپ ہمیں سے کوئی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے تو ان لوگوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ جنگ کریں۔ تو نبی کو دیکھیں، ان کو پتہ ہے نبی کو ان کی خصلتوں کا، بنی اسرائیل کی۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب لڑائی کا حکم آیا، ابھی تو تم بڑی کہہ رہے ہو کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تمہیں جنگ کا حکم آئے گا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ؟ تو وہ کہنے لگے ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے ہیں۔ تو دیکھیں پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جب جنگ کا حکم آ گیا تو پھر سارے کے سارے پیٹ پھیر گئے سوائے چند لوگوں کے۔
تو یہاں سے علم تارا تو کیا نہیں دیکھا الا الملائی من بنی اسرائیل کے سرداروں کو من بعد موسیٰ کے بعد اس قالوا لی نبی جی اللہم اس اپنے نبی سے انہوں نے کہا کہ مقرر کر لانا ہمارے کے لیے مالکن بادشاہ نقاتل تاکہ ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں. قالا فرمایا حل عصیتم ان کتب علیکم تو کیا تم پھر تو نہیں جاؤ گے جب تم پہ فرض کیا جائے گا قتال الا تقاتلوا قالو تو انہوں نے کہ تم جنگ نہ کرو قالو کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے الا نقاتل کہ ہم نہ جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اور جب کہ اخرجنا ہمیں نکال دیا گیا من دیارنا ہمارے گھروں سے و ابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے ہمارے بچوں سے فلما پھر جب کتب فرض ہوا علیہم ان کے اوپر قتال تولوا تو پھر گئے الا قلیلا مگر تھوڑے سے منہم ان میں سے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو. وقال اللہ نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا. یہ آگے بڑا اچھا ہے اس میں نا طالوت حضرت طالوت اور جالوت کی ہوئی تھی نا جنگ اور جو ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے یہ بہت اچھا ہے. ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ اب دیکھیں بادشاہ کون سا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو. تو یہ سن کر وہ بولے ہم پر تو بادشاہ بننے کا حقدار کون ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. اچھا دیکھیں ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو مالدار آدمی ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو سلیکٹ کیا تھا تو طالوت علیہ السلام جو ہے نا وہ مالدار آدمی نہیں تھے وہ مالدار نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند تھے اور ذہین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے سلیکٹ کیا. نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں. دیکھیے اللہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے بادشاہ کو سلیکٹ کرنے کا. نمبر 1 دماغ سے مراد مجھے لگتا ہے انٹیلیجنس آ جائے گی اس کی ذہانت آ جائے گی اور نمبر 2 اس کی جسمانی صحت. اور دیکھیں وہ جو مال ہے وہ پیچھے ہو گیا. اللہ ہماری نظر میں مالدار ہونا چاہیے بندہ بادشاہ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے انٹیلیجنس اور اس کی جو ہیلتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اس کرائٹیریا کو ہمیں بھی اس کرائٹیریا کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی کسی کو ہم کوئی اختیار دیں اس کی انٹیلیجنس دیکھیں اور ہیلتھ دیکھیں. مال کو سائڈ پہ کر دیں تو جو مطلب پریورٹی جو ہے نا وہ اس سے دیکھ کے ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں سلیکشن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے طالوت علیہ السلام کو جو ہے سلیکٹ کس بیس پہ کیا تھا ان کی دماغی اور جسمانی صلاحیت کی بیس پہ. اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جس سے چاہے دے. اللہ بڑا وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اور یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا یہ حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کو قبول بھی نہیں کر رہے تھے. تو پھر نبی نے کہا کہ وہی نا اللہ تعالیٰ نے نا وہ جو تابوت سکینہ نا وہ ان کی نا کیا کہتے ہیں کیونکہ جب ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا اور ان کے بچے بھی ان سے چھین لیے تھے تو نا تابوت اور گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا ان کے علاقوں کو بھی. تو ان کے تابوت سکینہ بھی جو ہے نا جو ہے ان سے پوشیدہ ہو گئی تھی گم ہو گئی تھی. تو حضرت طالوت تو یہ نشانی بتائی کہ طالوت علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور جو ہے تمہیں تابوت سکینہ نا وہ بھی مل جائے گی. تو اس طرح نا وہ تابوت سکینہ ان کو مل گئی تھی. تو تب ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اور ان کی جو ہے نا کمان میں ہم نے نا ظالموں سے کافروں سے جنگ کرنی ہے. تب یہ لوگ جو ہے مانے تھے. اور یہ آگے تفسیر ہوگی. ان کو یہ بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. اس تابوت سکینہ میں نا موسیٰ علیہ السلام کی اور آل ہارون کی جو چیزیں تھیں نا وہ پڑے ہوئے تھے جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں
اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وقال اللہ نبی ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، تو کہا ان کے لیے ان کے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا ان یکون اللہ ملک، وہ ہمارے لیے کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، لینا ہمارے لیے، ونحن اور ہم احق ان سے زیادہ بہتر ہیں بالملک کی بادشاہت کے لیے، ولم یؤت سعۃ من المال، کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ قال، فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفاہ چن لیتا ہے، علیکم وزادہ چن لیا ہے، وزادہ کیونکہ اس میں زیادہ ہے، بسطاتن فی العلم والجسم، اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا سلیکشن کا کرائٹیریا دیکھیں، بادشاہ کو سلیکشن کا علم اور جسم، علم اور جسم۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت دیتا ہے، واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ وقال لہم، اور کہا فرمایا لہم ان کے لیے، نبی ہوں ان کے نبی نے، ان آیاتا بے شک نشانی ملکی اس کی بادشاہت کی یہ ہے کہ آئیں یاتی کم کہ آئے گی تمہارے پاس تبوت فی جس میں سکینت ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وباقیات ممن ترک، اور وہ جو تبرکات ہوں گے، وہ چیزیں ہوں گی جو کہ چھوڑی تھی آل موسیٰ نے و آل ہارون اور ہارون نے، تحملہ الملائکۃ سے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان فی ذالک لآیات، تو اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ 248 ہے یہ، اب ہم 249 پڑھیں گے۔ فلما فاصل طالوت بالجنود، اب یہ دیکھیں اس کو بہت لمبی آیت ہے یہ، اور اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، بہت یعنی کہ اچھا لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ دیکھیں طالوت علیہ السلام نے جب جالوت سے جنگ کرنی تھی نا، تو راستے میں ایک دریا آیا تھا، تو طالوت علیہ السلام نے کہا کہ جالوت کے ساتھ جالوت کے ساتھ جو میں نے جنگ کرنی ہے تو اس کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو کہ اس دریا سے پانی نہیں پئیں گے، ہاں اتنا پانی پی لو ایک چلو بھر، جس سے جو ہے نا منہ آپ کا جو ہے پیاس بجھ جائے یا منہ گیلا ہو جائے، زبان گیلی ہو جائے۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ان میں سے نا صرف چند ہی لوگ تھے، باقی سب نے اس دریا سے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہاں جنگ لڑنی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں اب جنگ لڑ سکتے جالوت کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن میں اللہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آئے۔ دیکھیں وہ تھوڑے سے لوگ تھے جن کو یقین تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے نا دریا سے پانی نہیں پیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، تو انہوں نے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لوگوں کے ذریعے سے جو کہ ایمان کے اندر کامل ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی بڑے والے گروہوں کے اوپر جو ہے غلبہ دیتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے۔ دیکھیں یہ دعا ہے، یہ دعا بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بہت اچھی دعا ہے، ہمیں ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اس آیت سے نا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نا صبر ملے گا۔ ربنا اے میرے رب، افریغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر، وثبت اقدامنا، اور صبر کے ساتھ کیا کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ مجھے قائم بھی رکھ، میرے قدموں کو بھی مضبوطی کے ساتھ جمائی رکھ۔ صبر کے اندر آپ کو قائم رہنا ہوتا ہے، تو صبر بھی مانگنا ہے اور صبر کے اندر قائم رہنا بھی مانگنا ہے، اور مدد بھی مانگنی ہے قوم کافر کے خلاف۔ تو یہ دعا جو ہے نا بہت اچھی ہے، اسپیشلی جب آپ کو صبر چاہیے ہو۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر،
آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام تھے، دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام سے آگے بھی چلے گا. داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی، نبی بھی بنایا، اور ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی، اور سارے پرندے جو ہے ان کے پاس جو ہے جمع ہو جاتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو حضرت داؤد تو نے جالوت کو کس طرح قتل کیا تھا، تو انہوں نے نا یہ اس کی آنکھ پہ پتھر مارا تھا، تو وہ جو ہے نا ختم ہو گیا تھا. تو اللہ نے اس سے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اب ہم آیت پڑھتے ہیں. فلما فاصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اس نہر سے. فمن شارب منہ فلیس منی، تو پس جو کوئی پی لے گا اس سے تو وہ مجھ سے نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی، پس جو کوئی نہیں اس میں سے لے گا تو وہ میرے ساتھ ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں وہ چلی بھر پانی لے سکتا ہے. فشاربوا منہ، تو سب نے اس نہر سے پانی پی لیا. الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی، منہم اس میں سے. فلما، پھر جب جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا یوم بجالوت، تو پھر انہوں نے کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہی نا، ایک گروہ قلیل کے رواج سب نے اس دریا سے سراب ہو گئے. پھر جالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے. فلما جاوزہ ہوا وہ والذین آمنوا معہ، پھر وہی نا، پھر جالوت علیہ السلام اور جو تھوڑے سے لوگ تھے وہی پھر آگے بڑھے، کیونکہ وہ جو تھے نا باقی میجورٹی تھی، تو انہوں نے پانی اتنا زیادہ پی لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس دن آج تو نہیں ہم جالوت کے ساتھ جو ہے اس کے لشکر کے ساتھ جو ہے جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. تو قال الذین یظنون، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے گمان کیا، انہم، بے شک وہ ملاق اللہ، ملاقات کرنی اللہ کے ساتھ انہوں نے. کم من فیات قلیلۃ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ایسے ہی ہم تھوڑے سے لوگوں کو غلبہ دیتے ہیں، فیات کثیرہ، بڑے گروہوں کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کی اذن سے. واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما بارزوا لجالوت جنودی، وہی اب طالوت کا جو لشکر ہے، طالوت علیہ السلام کا، اور وہ جو ایمان لے کر آنے والے ہیں ان کے ساتھ چند لوگ، انہوں نے جب جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا تو اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ ربنا افرغ علینا، ہمارے رب ہمارے افرغ علینا صبرن، یا اللہ ہمیں انڈیل دے، ہمیں صبر ڈال دے ہمارے اندر، وہ ثبت، اور ہمیں قائم بھی رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو بھی، منصورنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ، تو آخر کار انہوں نے نا فہزموا باذن اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی. وقاتل داؤد جالوت تھا، تو جالوت کو نا داؤد علیہ السلام نے قتل بھی کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، بعد میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، والحکمہ، حکمت بھی، وعلمہ، اور اس کو سکھایا، مما، اس میں سے جو یشاء، جو وہ چاہتا تھا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بعض انسانوں کو بعض انسانوں سے نہ چھڑایا جائے، مطلب ان کو دور نہ کیا جائے، دفع نہ کیا جائے، تو زمین میں فساد پھیلے گا. ولیکن اللہ ذو الفضل علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل کرنے والا ہے. دیکھیں یہ ضروری ہے جنگ بھی، اگر آپ نہیں کریں گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا. تو انسانوں کو انصاف کے ماحول میں رکھنے کے لیے اور انصاف کے لیے بعض اوقات تلوار اٹھانی پڑتی ہے اور جنگ کافروں سے کرنی پڑتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے انصاف کو قائم کرنے میں اور دنیا کے اندر فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیکم بالحق وانک لمن المرسلین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. نہیں، یہ جو ہے نا یہ علیحدہ سے سٹارٹ ہو گیا ہمارا تیسرا سپارہ، تو دوسرا ہمارا سپارہ ختم ہو گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو کہ ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ جو ہیں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ تیسرا سپارہ سٹارٹ کر دیں گے، لیکن سورۃ بقرہ جو ہے ہماری ابھی بھی چل رہی ہے. تھینک یو.